السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک ہے کہ کیا عورت کے لیے حکمرانی کرنا، کسی قوم کی سربراہی کرنا جائز ہے؟ اسی طرح سے کیا نوہیرہ شیخ عالمہ ہے؟ اس بارے میں ضعیف حدیث اور صحیح حدیث آپ کے سامنے تحقیقی طور سے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ عورت جس قوم کی سربراہی کرے، عورت اگر کسی قوم کی حکمرانی کرے تو وہ قوم کبھی فلاح، کبھی نجات نہیں پا سکتی. اس بارے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح یعنی نجات نہیں پا سکتی جس نے اپنا حکمران کسی عورت کو بنایا ہو. معلوم ہوا کہ کوئی قوم، کوئی گروہ، کوئی ملک اپنا سربراہ، اپنا حکمران اگر کسی عورت کو بناتا ہے تو وہ قوم، وہ ملک، وہ لوگ کبھی نجات نہیں پا سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4425، 7099 پر، اسی طرح سے یہ حدیث بلوغ المرام کے اندر حدیث نمبر 1197 اور الوداعی کی صحیح دلائل نبوہ میں 177 پر، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر حدیث نمبر 5225 پر، احکام القرآن کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 482 پر، اسی طرح سے یہ حدیث مسند احمد کے اندر شعیب ارناؤت کی تحقیق کے مطابق حدیث نمبر 20438 اور 20478، 20517 اور ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20. اسی طرح سے مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 20508، مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 524، 525 اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 118، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2262، سنن نسائی میں حدیث نمبر 5390. یہ جو حدیث ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے. تو اس کی جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت جو بیان کی ہے اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور مدلس ہیں، انہوں نے سما کی صراحت نہیں کی ہے، لیکن شواہد کے بنا پر، مطابعات کے بنا پر یہ اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے. جیسا کہ مطابعات کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 20402 صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی
جو اپنے معاملات ایک عورت کے حوالے کر دے. اس کی سند بالکل صحیح ہے, اس کے سارے راوی بالکل ثقہ اور معتبر ہیں, اور سفیان ابن عیینہ نے اس کے اندر سما کی صلاحت کر رکھی ہے. معلوم ہوا کہ جس قوم کی, جس ملک کی سربراہ وہاں کے لوگوں نے بنایا ہو, وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور آپ دیکھ لیں, ابھی حال ہی میں بنگلہ دیش کے اندر شیخ حسینہ کی سرکار تھی, کیا حالت ہوئی آپ کے سامنے ہے کہ اللہ نے اس کو اس طریقے سے ذلیل اور رسوا کیا کہ اپنی جان بچانے کو مشکل ہو گیا. اس کو کس طرح سے اس نے اپنا جان بچایا. اسی طرح سے آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ نویرا شیخ ہیں, ان کو لوگ عالمہ کہتے ہیں, ان کے اندھے مقلد لوگ ان کو عالمہ کہتے ہیں. بتائیے, ایک اگر وہ عالمہ ہوتی تو اس حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر کے وہ لوگوں کی سربراہی کرنے کے تعلق سے عوام میں نہیں نکلتی, اس طرح سے اسپیچ نہیں دیتی. پہلے تو یہ تھا کہ چہرے کو چھپا کر کے رکھی تھی تو اللہ نے اس کو عزت دی. جیسے ہی چہرے کو اس نے اوپن کیا اور غیر محرموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چالو کیا, اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا. یہ بہت بڑی فتنہ ہے آج کے دور میں, یہ بہت بڑی فتنہ ہے, جیسا کہ لوگ اکثر و بیشتر جانتے ہیں. اور لوگوں نے اعتماد کیا, بھروسہ کیا کن پر؟ ان مولویوں کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کیا جو ڈگری لے کر کے, اس کے اسٹیج پر پیسہ لے کر کے, اپنے مسجد مدرسوں کے لیے چندہ لے کر کے اس کے فیور میں بیان بازی کیے. لوگوں نے ان مولویوں پر اعتماد کر کے پیسہ انویسٹ کیا اس کی کمپنی میں, اور اس نے اتنی بڑی, سمجھ لیجئے کہ لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیا, اتنا بڑا دھوکہ کیا کہ کہا کہ جیل کے اندر جانے سے پہلے کہ ہم جیل سے نکلتے ہی لوگوں کا پیسہ واپس کر دیں گے, لوگوں کے گھروں پر جا کر کے ہم ایک ایک لوگوں کا پیسہ واپس کریں گے. لیکن آج تک نہیں کیا, کئی سال گزر چکے, جیل سے بھی رہا ہو چکی, لیکن لوگوں کا پیسہ نہیں دی. کئی لوگ تو دنیا سے چلے بھی گئے. میں کہنا چاہوں گا لوگوں سے کہ آپ لوگ بے فکر رہیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر نہیں تو آخرت میں آپ لوگوں کو اس کا بدلہ ضرور دے گی, کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ایک ایک لوگوں کا پیسہ ان کے گھر تک جا کر کے دیں گے. تو یہاں اگر نہیں دے سکی تو قیامت کے دن وہ ضرور دے گی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حق میں تو معافی دے سکتا ہے, لیکن حقوق العباد کے اندر جو لوگوں کے ایک دوسرے کے حقوق ہیں, اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دلائے گا. وہاں تو اس کے پاس دینار اور درہم اور سونا چاندی تو کچھ نہیں ہوگا, نیکیاں ہوں گی وہی اٹھا کر کے اس کو دینا پڑے گا, یا لوگوں کے جو گناہ ہوں گے اس کے سر پر ڈال کر کے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا, جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر لمبی حدیث ہے. تو لوگوں آپ فکر مت کرو, اس دنیا کے اندر اگر نہیں دی پیسہ تو قیامت کے دن انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو اس کو بدلہ دینا پڑے گا. آپ لوگوں کے ایک ایک پیسے کا حساب اس کو دینا پڑے گا. وہاں چھٹکارا نہیں ہے. یہاں پر وہ کتنا ہوں کمپرومائز کر لے اپنے ایمان کا سودا کر کے اور اس طریقے سے ان پارٹی اس پارٹی میں چلی جائے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھی دنیا کے اندر عزت نہیں دے سکتا. اس کو اسی طرح سے ذلیل کرتا رہے گا, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ذلیل ہوئی ہے یہ. تو یہ عالمہ اگر ہوتی تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی بھی الیکشن کے اندر نہیں اٹھتی, لوگوں کا سربراہ بننے کی کوشش نہیں کرتی, لوگوں کی حکمران بننے کی کوشش نہیں کرتی, کیونکہ اسلام کے اندر عورت کو حکمرانی کرنے کے لیے جائز نہیں قرار دیا گیا ہے, بلکہ کہا گیا کہ جس قوم کی سربراہی, جس قوم کی حکمران عورت بنے گی وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی, کبھی فلاح نہیں پا سکتی. لہذا اس کو سپورٹ نہ کریں, اس کو سربراہی کا موقع نہ دیں, بلکہ آپ اس بڑے فتنے سے بچیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.